جب ہم زندگی گزاریں گے اور زندگی کا کوئی مقصد ہوگا. ہماری زندگی کا مقصد عام طور سے، اگین بات ایجوکیشن سسٹم پہ آتی ہے، ہماری زندگی کا مقصد سوائے پیسہ کمانے کے اور کچھ نہیں ہے. چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، ہماری زندگی کا ٹوٹل مقصد کیا ہے؟ پیسہ کماؤ، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھا گھر، اچھا لائف اسٹائل. یہ ساری چیزیں شریعت میں منع نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، سب جائز ہیں. آپ پیسہ بھی کمائیں، آپ گاڑی بھی خریدیں، آپ بنگلہ بھی بنائیں، آپ بچوں کو ایجوکیشن بھی دیں. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو زندگی کا مقصد نہ بناؤ کہ بس یہی مقصد ہے، کھایا پیا عیش کیا، گاڑی خریدی، بنگلے میں رہے، مر گئے بس. جبھی تو ہمارا یہ حال ہے. ہم اس وقت اس بحران سے نکلیں گے، ان کرائسس سے نکلیں گے، جب ہم اپنی ذات سے نکل کر امت کے لیے سوچیں گے. ہم جب اپنی ذات سے نکل کر اسلام کے لیے سوچیں گے، مسلمانوں کے لیے سوچیں گے کہ میں نے جو ایجوکیشن حاصل کی ہے اس سے میں نے صرف اپنے لائف اسٹائل کو بہتر نہیں کرنا بلکہ مسلمان امت کے لائف اسٹائل کو بہتر کرنا ہے. اپنے بچوں کے لائف اسٹائل کو بہتر نہیں کرنا بلکہ مسلمان بچوں کے لائف اسٹائل کو بہتر کرنا ہے. اپنے لیے صرف اچھے گھر، بنگلے، گاڑی کی فکر نہیں کرنی بلکہ مسلمانوں کے لیے اچھے گھر اور اچھے بنگلے اور اچھی گاڑیوں کی فکر کرنی ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے. کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ کیا ہمارے والدین اپنے بچوں کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے بڑے ہو کے امت کے لیے کچھ کرنا ہے؟ ہمارے ہاں امت کا کوئی تصور ہے؟ قرآن نے تو ہمیں امت قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ فرماتے تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا. جب لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا تو جو امت یا امت کا جو فرد امت کے لیے کچھ سوچ ہی نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے. جب میں لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ سوچوں گا ہی نہیں تو میں اس بہترین امت میں شامل کہاں سے ہوں؟ ہم بہترین امت میں شامل ہی اس وقت ہوں گے جب ہم دوسروں کے لیے سوچیں گے. حدیث میں آتا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع پہنچانے کا ذریعہ بنے. بھائی آپ مجھے بتائیں یہ کون سا کمال ہے کہ انسان یہ کہے کہ میرا لائف اسٹائل اچھا ہو؟ یہ تو گدھا بھی کہتا ہے، یہ تو کتا بلی یہ بھی کہتے ہیں. کیا یہ کتا بلی بکریاں گدھے یہ اپنے لیے کھانا تلاش نہیں کرتے؟ یہ اپنے رزق کے لیے نہیں گھومتے؟ پرندے نہیں گھومتے؟ یہ سب کس لیے گھومتے ہیں؟ کہ بھئی مجھے کچھ کھانے پینے کو مل جائے، میری زندگی سیٹ ہو جائے، اب کوئی ٹینشن نہیں. اور اپنے بچوں کی فکر بھی سارے جانور کرتے ہیں، چاہے وہ بلی ہو، چاہے وہ گدھا ہو، چاہے وہ بکری ہو، سب اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں. تو ہم میں اور گدھے میں کوئی فرق ہونا چاہیے نا، ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہونا چاہیے. گدھا امت کے لیے نہیں سوچتا، بکری امت کے لیے نہیں سوچتی، ہم بھی نہیں سوچتے. اور ہم کہتے ہیں آج کے دور میں امت کا تصور ممکن نہیں ہے. یہ پھر وہی بات ہے کہ آج کے دور میں امت، اب تو نیشن سٹیٹ ہے، پاکستان الگ ملک ہے، فلاں الگ ملک ہے، ہر ملک کی اپنی اسٹریٹجی ہے، اپنی پالیسی ہے، خارجہ پالیسی. آج امت نہیں بن سکتی. یہ پھر وہی بات ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا. یہ وہی بات ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار میں نہیں کر سکتا، یہ اسی کا تصور ہے. آج آپ دیکھیں یورپی یونین، میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں. جو یورپی یونین ہے، جب آپ یورپ کے کسی ملک جاتے ہیں، آپ میں سے جو گئے ہیں ان کو پتہ ہوگا وہاں کا شنجن ویزا لگتا ہے نہیں لگتا. اس شنجن ویزے پہ آپ یورپ کے سارے ملک گھوم سکتے ہیں، ایک ویزا لگتا ہے. اسی ویزے پہ آپ فرانس بھی جائیں، اسی ویزے پہ آپ جرمنی بھی جائیں، اسی ویزے پہ آپ آسٹریا بھی جائیں، اسی ویزے آپ یورپ کے سارے ملک گھومیں، ایک ویزا ہے. اتنے سارے ملک ہیں، ویزا ایک ہے. اتنے سارے ملک ہیں، کرنسی ایک ہے، یورو، سب کی ایک کرنسی ہے. آپ کسی ایک یورپی ملک کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں، پورا یورپی یونین کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس ملک کی طرف آنکھ اٹھا کے کیسے دیکھا. امت کا تصور ممکن نہیں ہے. یورپی یونین نے آج کے دور میں امت کا تصور قائم کر کے ہمیں بتایا ہوا ہے. ہمارے مسلمان یہاں سے شنجن ویزا لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ایک ویزے پہ یورپ کے سارے ملک گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اگر یورپ کے سارے ملک ایک ویزے پہ گھومے جا سکتے ہیں
تو مسلمان ملکوں کا کیا کوئی ایک ویزا نہیں ہو سکتا؟ کیا مسلمان ملکوں کی کوئی ایک کرنسی نہیں ہو سکتی؟ کیا مسلمان ملکوں کی کوئی ایک فوج نہیں ہو سکتی؟ جب یورپ کی ہو سکتی ہے مسلمانوں کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن ہم میں سے جس کو کہو وہ کہتے نہیں آج کے دور میں امت کا تصور نہیں ہے. بھائی ہے، یورپ میں آج بھی ہے، آج بھی یورپ میں امت کا تصور ہے، وہ آج بھی ایک امت ہے. حدیث میں آتا ہے الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، ایک ہی ملت ہے کفر. تو جب وہ ایک ہو سکتے ہیں ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب یہ ساری باتیں آپ کو لگے گا کہ یہ بہت بڑی سطح کی ہیں، لیکن یہ بڑی سطح کی باتیں کہیں سے تو شروع ہوں گی نا، آغاز تو کہیں سے ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا تھا، آغاز کہاں سے کیا تھا؟ ایک دم مکہ فتح کر لیا تھا؟ آغاز تو اسی سے کیا تھا کہ زوجہ مسلمان ہوئی اور آپ نے دعوت دی، آپ تھے اور آپ کی زوجہ تھی، آغاز تو یہاں سے ہوا. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مکہ فتح ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے نا کہ مجھے شام کے محلات دکھائے گئے، بتاتے تھے نا مجھے شام کے محلات دکھائے گئے، مجھے کسرا کے محلات دکھائے گئے. لوگ مذاق اڑاتے تھے نہیں اڑاتے تھے کہ یار ان کی حالت دیکھو، ان کی کنڈیشن دیکھو، ٹوٹل ان کے پاس 10 لوگ ہیں، 15 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، تو یہ باتیں کر رہے ہیں کسرا کی جو سپر طاقت ہے کہ کسرا کے محلات مجھے نظر آ رہے ہیں، شام کے محلات مجھے نظر آ رہے ہیں، فارس کے محلات مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ سب فتح ہوئے نہیں ہوئے؟ حضرت عمر نے روم فتح کیا، فارس فتح کیا، یہ سب فتح ہوئے. یہ کون لوگ تھے؟ حضور نے ان کی تربیت کی تھی، حضور نے ان کو تیار کیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں موجود نہیں تھے، آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے جب روم فتح ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے جب فارس فتح ہوا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اپنی زندگی کے سارے مقاصد اپنی زندگی میں حاصل کرنے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیڈر تیار کیے، آپ کے جانے کے بعد وہ کام کرتے رہے. آپ کو بتایا گیا تھا کہ روم فتح ہوگا، حضرت عمر نے فتح کیا. آپ کو بتایا گیا تھا کہ فارس فتح ہوگا، حضرت عمر نے فتح کیا. لیکن وہ اسی ویژن پہ چلے جو ویژن اللہ کے رسول نے دیا تھا. ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں کہ جو اسٹریٹجی میں بنا رہا ہوں میری زندگی میں اس کے نتائج مل جائیں. ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ ہم سٹارٹ کریں، ہم کوئی قدم لیں. اگر اسی طرح ہم غفلت میں سوئے رہے تو دیکھیں، اگر اسرائیل غزہ پہ حملہ کر سکتا ہے تو پاکستان پہ بھی کر سکتا ہے. اگر وہ وہاں پہ کر سکتا ہے تو سعودیہ پہ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی پہ بھی کر سکتا ہے. اس کا مسئلہ اسلام کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے. تو کل اگر ہم پہ یہ حالت آ جاتی ہے تو پھر اور دنیا بھی کہے گی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کسی اور پہ آ جائے تو باقی دنیا کہے گی ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ایسے لوگوں کی یہی سزا ہے کہ ان کو کہو مر جاؤ. مرنے کے علاوہ اس کی کوئی سزا نہیں ہوتی ایسی قوم کی جو یہ طے کر کے بیٹھ جائے کہ میں نے کچھ نہیں کر سکتی. کوئی قوم یہ طے کر لے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، ایسی قوم کی سزا یہی کہ اس کو مار دیا جائے. دیکھیں پاکستان نے ایٹم بم بنایا، مشکل حالات میں بنایا، پریشر آیا، ہر طرح کا پریشر برداشت کیا. اگر پاکستان اس وقت کہہ دیتا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا سکتے تو بنا لیتے. پاکستان اگر اس وقت یہ کہہ دیتا کہ ہم ایٹم بم، عالمی پابندیاں لگ جائیں گی، دباؤ آ جائے گا، جناب بائیکاٹ ہو جائے گا، کوئی ملک ہم پہ حملہ کر دے گا. لیکن پاکستان نے سٹینڈ لیا کہ ہم نے ایٹم بم بنانا ہے. بنا لیا نہیں بنایا؟ تو اگر یہ سٹینڈ پاکستان نہ لیتا تو نہ بنا پاتا. اگر پاکستان ایٹم بم بنا سکتا ہے، غزہ پہ سٹینڈ نہیں لے سکتا. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کریں گے تو یہ سب کچھ ہوگا. اگر ایٹم بم کے بارے میں یہ مائنڈ سیٹ چینج ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم نے ایٹم بم بنانا ہے، کچھ بھی ہو جائے، دنیا بائیکاٹ کرے پھر بھی بنانا ہے، کوئی ملک ہم پہ حملہ کرے تب بھی بنانا ہے، تو غزہ کے معاملے میں مسلمان ملک ایک ہو جائیں تو نہیں کر سکتے. لیکن نیچے سے اوپر تک مائنڈ سیٹ ہی ہے، یعنی آپ کیا بڑے کیا چھوٹے، ہم میں سے ہر آدمی بھی اسی مائنڈ سیٹ سے گزر رہا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو اللہ نے یہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھے گا کہ آیا یہ واقعی میں نہیں کر سکتا تھا یا یہ صرف زبان سے کہہ رہا تھا کہ میں نہیں کر سکتا، لیکن کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا.
تو صرف زبانی جمع خرچ سے بچت نہیں ہوگی قیامت کے دن. ہاں اگر کوئی آدمی واقعی میں اتنا بے بس ہے, اتنا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ بالکل کچھ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے قیامت کے دن اس سے سوال نہیں ہوگا, لیکن جو کر سکتا ہے وہ تو اس سے نہیں چھوٹ سکتا. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری, اور میں آخر میں یہ گزارش کروں گا سب سے, اس سیرت کو پڑھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, اس کو عام کریں, بچوں کو پڑھائیں, اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, مدارس میں, مساجد میں سیرت پڑھنے پڑھانے کو عام کر. یہ اس کی ایک کڑی ہے, اس کی ایک کڑی ہے کہ اگر ہم دنیا میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اس کی ایک کڑی ہے کہ ہم بچوں کو سیرت پڑھانا اب سے شروع کر دیں. تو بیٹا آج سے آپ نے اللہ کے رسول کی سیرت ہر حال میں پڑھنی ہے. جیسے نماز پابندی سے پڑھو گے, اسی طرح سیرت پابندی سے پڑھو. اور میں نے اسی پر, سیرت پر ہم نے ایک کورس شروع کیا ہے اسی لیے. اب یہ ساری باتیں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا. بیان کرنا بھی تو ایک کام ہے نا, یہ بھی تو ایک کام ہے. پھر ہم نے سیرت پہ الگ سے کام اسی لیے شروع کیا ہے. جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ مظلوم سبجیکٹ ہے ہمارے یہاں, اور وہ کورس ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے, اور ہم نے بہت محنت کی ہے اس پہ. چل رہا ہے, ابھی کورس پورا نہیں ہوا, وہ چل رہا ہے, مکمل نہیں ہوا. 50 کلاسز اس کی ہم نے ریکارڈ کر لی ہیں, 50 کلاسز اس کی چل چکی ہیں. تو وہ سیرت کورس آپ سنیں, بچوں کو سنوائیں, اپنے گھر والوں کو سنوائیں, اس کا ماحول بنائیں. چلیں کچھ تو ایک اویئرنیس تو پیدا ہوگی, کچھ بیداری, کچھ دماغ جاگے گا تو صحیح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لیڈر تھے, کیسے شخصیت تھے. ہم صرف زبانی جمع خرچ, زبانی جمع بس کہ میں عاشق رسول ہوں, ہمیں جان بھی قربان, اور یہ بھی, باقی کچھ عطا پتہ نہیں ہے ہمیں. تو یہ کوشش کریں کہ سیرت کو پڑھیں. آپ کوئی کتاب لے کے پڑھ لیں, آپ کسی کورس کو جوائن کر لیں, آپ کسی عالم دین سے پڑھ لیں, آپ کسی سیرت کے حلقے میں جڑ جائیں, سیرت پڑھیں. اور سیرت پڑھیں اس پرسپیکٹیو سے کہ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی چیز کیا ہے. ایک ہے کہ آپ پڑھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے, طائف کے لوگوں نے یہ کیا, پھر آپ واپس آ گئے, یہ تو واقعہ ہے. اصل یہ کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا ہے. اب آج کے دور میں ہمیں یہ طائف کا واقعہ کہاں کہاں فٹ کرنا ہے, یہ اصل چیز ہے سیرت میں سبق. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, وہ اس سے فٹ ہوگا کہ آپ طائف گئے, یہ ہوا, آج کے دور میں ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے, پھر یہ ہوا, آج کے دور میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اس طرح جب ہم اس کی تطبیق شروع کریں گے تب جا کے ہم آہستہ آہستہ اپنے حالات کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.